جس ماحول سے ہم گزر رہے ہیں، یہ الیکشن کا وقت ہے. اس وقت ملک میں الیکشن کا وقت ہے اور مختلف اوقات میں مختلف ایام میں وقفے سے الیکشن کی تاریخیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. میرے بزرگ اور دوستو، اس مناسبت سے سب سے پہلی بات یاد رکھیں کہ ووٹ دینا اس جمہوری ملک میں ہمارا جمہوری حق ہے، اور اس حق کو ہم ضائع نہ کریں. ہر شخص کی یہ ذمہ داری ہے، جس کا بھی ووٹ ہے وہ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرے. یہ نہیں کہ میں بہت مصروف ہوں، میں ملازم ہوں، میں کاروبار کرتا ہوں، میں سفر پہ جا رہا ہوں، ساری مصروفیات ایک طرف، لیکن جب ووٹ کا دن ہمارے پاس آئے اور ہمارا ووٹ ہے تو یہ ہمارا جمہوری حق ہے. ہم اس حق کا صحیح استعمال کریں، ووٹ دیں. اگرچہ گرمی کا موسم ہے، دھوپ کی شدت ہے، ہم کو لائن میں کھڑنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، لیکن یہ ساری تکلیفیں ہم برداشت کریں، وقت کی قربانی دیں اور اس جمہوری طاقت کا ہم استعمال کریں. ہر شخص ووٹ دے اور ووٹ کا صحیح استعمال کرے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ووٹ دیتے وقت ہمیں اس بات کو نہیں بھولنا چاہیے، ووٹ دیتے وقت ہمیں اس بات کو نہیں بھولنا چاہیے کہ ووٹ یہ ہماری بہت بڑی طاقت ہے. اس ووٹ کے ذریعے اس کا صحیح استعمال کر کے جہاں ہمارے اپنے ملک کی تعمیر و ترقی میں حصہ لے سکتے ہیں، ملک کو صحیح رخ پر لے جا سکتے ہیں، وہیں اس ووٹ کا صحیح استعمال کرنے کی وجہ سے ہمارے عقیدے، ہمارے دین و ایمان، ہمارے شریعت، ہماری جان و مال، ہماری عزت و آبرو کی حفاظت ہوگی. اس لیے اس کی طاقت کو ہم سمجھیں. اگر اس کا ہم صحیح استعمال کریں گے، جہاں ملک کی ترقی ہوگی وہیں ہمارے عقیدہ، ہمارے دین و ایمان، ہماری شریعت اور ہمارے جان و مال کی حفاظت بھی ہوگی. اور ایک تیسری بات یہ ہے کہ ووٹ کے موقع پر عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے کمزور مسلمان ووٹ کے خاطر 1000-2000 کے لیے بک جاتے ہیں. 1000-2000 لے کر کے وہ اس بات کو نہیں دیکھتے کہ ہم اپنا ووٹ کس کو دے رہے ہیں، ملک کے مفاد میں ہے. کیا ہم کسی امن پسند اور منصف انصاف پسند امیدوار کا انتخاب کر رہے ہیں، یا پیسے لے کر کے 1000-2000 روپے کھا کر کے ہم اس کا غلط استعمال کر لیتے ہیں؟ اس سے ہمیں بچنا چاہیے. مسلمان قوم و قوم نہیں ہے جو دنیا کے پیچھے بک جائے اور دنیا کے پیچھے اپنے مفاد کو قربان کر دے. میرے بزرگوں اور دوستو، ہمیں ہرگز اس سے بچنا چاہیے اور اس کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے. اور ایک آخری چیز یہ ہے کہ ایسے حالات میں ملک کے جو حالات ہیں وہ ہماری نظروں کے سامنے ہیں، ہر شخص ان حالات کو اچھی طرح دیکھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے. ایسے حالات میں ہمارے صفوں میں اتحاد و اتفاق ہونا چاہیے. ہم اپنے سارے اختلافات کو ختم ہو کر کے متحد ہو جائیں، اتحاد کی طاقت کو اپنائیں. اور یاد رکھیں، اگر ہم اتحاد کی طاقت کو استعمال کریں گے، متحد ہوں گے تو ہمارے ملک کی حفاظت ہوگی، ہمارے جان و مال کی حفاظت ہوگی. ورنہ ہمارا انجام کیا ہوگا؟ متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو، شور مچاتے کیوں ہو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.